اس تمبو کو اتارو فوراً، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میر حازم ایک کارٹون کو لے کر گھوم رہا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے بعد حازم نے سمارا کو گاڑی میں سے اترنے سے پہلے کہا، جبکہ سمارا اس کی بات پر حیرت کے عالم میں دیکھ رہی تھی کہ کیسا شوہر ہے جو اس کو صرف شال لینے کی بنا پر کارٹون کا خطاب دے رہا تھا۔ پر میں کیسے؟ مجھے بہت عجیب فیل ہوگا، وہ منمناتے ہوئے بولی، اور اگر میں تمہیں اس حالت میں اپنے ساتھ اندر لے گیا تو مجھے بہت عجیب فیل ہوگا۔ تم مت لاتے نا آپ، وہ بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، اگر اتنی ہی اس کو ریپوٹیشن کی فکر تھی تو لے کر ہی نہیں کیوں آیا تھا؟ اس نے منتیں تو نہیں کی تھی، ہمیشہ وہ اس کی ذات کی تذلیل کرتا تھا صرف اس بنا پر کہ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے، وہ لوگ اس کے اسٹینڈرڈ کے نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، زبان چلانے والی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں۔ تم سے جتنا کہا گیا ہے بس اتنا کرو، زیادہ چپڑ نہ کرو تو بہتر ہوگا ہم دونوں کے لیے۔ اس کی کلائی سے تھامتے اس کو اپنی جانب کھینچ کر پھینکاتے ہوئے بولا، اور دوسرے ہاتھ سے سمارا کی شال اس کے وجود سے جدا کی۔ یہ بات یاد رکھ لو، اب تم بدقسمتی سے ہی صحیح لیکن میرے ساتھ میری بیوی کے حق سے رہ رہی ہو، تو اپنی جتنی بھی مڈل کلاس والے چونچلے ہیں وہ ختم کر دو۔ اور اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کرے سنجیدگی سے بولا تھا، جب وہ اس کی سخت گرفت سے اپنی کلائی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمارا اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر روئے۔ شاید وہ پہلا ایسا شخص تھا جو اپنی ہائی کلاس سوسائٹی کی وجہ سے اپنی ہی بیوی کو بے پردہ کر رہا تھا، یا شاید وہ اور بھی ایسے شوہر پائے جاتے ہوں گے جو اپنی عزت کو یوں بے پردہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ اس جہالت کو ماڈرن فیشن قرار دیتے ہیں۔ وہ دونوں اندر کی طرف آئے جہاں پارٹی عروج پر تھی۔ رباب انہیں دیکھ کر ان کی جانب آئی، جبکہ حازم کی ہمیشہ کی طرح آج بھی اس حور شمائل دوشیرہ کے حسن میں کھو گیا تھا۔ وہ بلیک رنگ کی لانگ میکسی میں لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ تم ہیپی اینڈ سرپرائز، وہ ان دونوں سے ملتے ہوئے بولی، اور ایک نظر سارنس کے پہلو میں موجود لڑکی کو دیکھا جو کہ بٹن سیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب کوئی اتنا پیار اور محبت دل سے بلائے گا تو کون منع کرے گا بھلا؟ وہ محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، سمارا ملو ان سے، یہ میری بزنس پارٹنر اور اب فرینڈ مس رباب ہیں۔ وہ سمارا کو دوپٹے کے ساتھ لگا دیکھ بھاجا مسکراتے لیکن اپنے فضول میں آنے والے غصے کو پیتے ہوئے بولا، جی السلام علیکم۔ وہ سنبھل کر بولی، وعلیکم السلام۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، رباب کو لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سمارا کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کو خوش قسمت محسوس کر رہی تھی، لیکن اگر وہ اس کی دل کی دنیا کا سفر کر لیتی تو شاید یہ خیال وہ اپنے ذہن سے نکال دیتی۔ اس کی معصومیت دیکھ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جیسا اس نے سوچا وہ سب نہ کرے، وہ اس معصوم کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، لیکن ابھی وہ ان تمام سوچوں کو جھٹکتے اندر کی جانب لے گئی۔ یہ آپ کی وائف ہے؟ پارٹی میں موجود ایک لڑکی نے آ کر حیرت سے حازم سے کہا۔ یس، اوہ ہمیں تو لگا آپ کی وائف کوئی ماڈرن ہوگی، بٹ یہ تو۔ عثمانہ کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مس اٹس نو آف یور بزنس، میری مرضی میں جس سے بھی شادی کروں، اور آپ کون ہوتی ہیں میری وائف کے بارے میں بولنے والی؟ حازم کو اس کا عثمانہ کے لیے اس طرح کہنا کافی ناگوار گزرا تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھی تو وہ اس کی بیوی ہی۔ انجلینا آپ کو آپ کے فادر ڈھونڈ رہے ہیں۔ رباب معاملہ بڑھتا دیکھ ان تک آئی اور انجلینا کو وہاں سے بھیجنا چاہا۔ وہ منہ بناتی وہاں سے جا چکی تھی۔ مسٹر حازم آئے، میں آپ کو اپنے انکل سے ملواتی ہوں۔ تم ادھر ہی رکو، کہیں جانا نہیں، میں ابھی آیا۔ جی بہتر۔ رباب اور حازم دونوں جا چکے تھے، جبکہ وہ اکیلی کھڑی ماحول کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کو اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اس کی نظر کارنر ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص پر گئی جو کہ گرے کوٹ پینٹ پہنے، ہاتھوں میں وائن کا گلاس تھامے بنا پلکیں جھپکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سمارا کو اس کی نظریں خود کا ایکسرے کرتی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر
حازم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں لیکن وہ دونوں اس کو کہیں نظر نہ آئے۔ وہ اس کی نظروں سے بچتی باہر پول کی سائڈ پر آ گئی۔ وہ وہاں کھڑی پول کے پانی کو دیکھ رہی تھی جس میں پورے چاند کی چاندنی کا عکس پڑ رہا تھا، اور پانی میں اٹھتی موجوں سے وہ اس کو اپنے نصیب کی ماند ہلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم بھی میری طرح تنہا ہو، جیسے اتنے ستارے تاروں کے بیچ میں بھی تم اکیلے ہو، بالکل اسی طرح میں بھی یہاں اپنے جیسے ہی انسانوں کے بیچ تنہا ہوں۔ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے اپنا درد اس سے بانٹ رہی تھی کہ اس کو اپنے کندھے پر ایک انجانا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں وہی شخص اپنی وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا، جو کہ تقریباً 35 کے لگ بھگ عمر کا ہوگا۔ وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کا گھبرانا محسوس کر چکا تھا، اسی لیے آرام سے استغفار کرتے ہوئے بولا۔ وہ بنا جواب دیے واپس جانے لگی تھی کہ یکدم اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس شخص نے جلدی سے اس سے اپنا ہاتھ آگے کیا، جس سے وہ اس کی باہوں میں قید ہوئی۔ دونوں کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھیں، ایک کی محبت سے جبکہ دوسرے کی خوف، غصے اور غم سے۔ جب حازم جو سمارا کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آیا تھا، اس کو کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھ کر اس کا غصہ سوے نیرے پر پہنچا تھا۔ وہ جلدی سے ان تک آیا اور کھینچ کر ان کو الگ کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف؟ وہ اس کا کالر کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ لفظ وائف پر وہ حیرت سے سمارا اور حازم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل جس لڑکی پر آیا، اور وہ بھی شادی شدہ۔ آئی ایم سوری، میں تو ان کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اگر میں نہیں پکڑتا تو وہ پول میں گر جاتی۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا، تو گر جانے دیتے حازم۔ سمارا نے خوف سے لرزبیز چہرے کے ساتھ اس کو پکارا۔ اس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور چلا کر بولا، شٹ اپ مسٹر سلمان، اٹس کا لاسٹ وارننگ فار یو۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ کھینچ کر سمارا کو لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور سیدھا لا کر اس میں گاڑی کے ساتھ پن کیا۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کی باہوں کا ہار بننے کی؟ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں، وہ اٹک کر بولی تھی، جبکہ ظالم آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے پھسلتے تھے۔ ویسے تو بہت پارسا بندی ہو، اب کہاں گئی تمہاری وہ پارسائی؟ آپ میری شٹ اپ جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رہ کر اس کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب سمارا سلمان کی باہوں میں تھی۔ وہ تو اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، پھر اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ کہتے ہیں نکاح کے بعد اپنے محرم سے محبت ہو جایا کرتی ہے، بس اسے سمجھنا صرف انسان کو خود چاہیے۔ وہ رش ڈرائیو کرتا گھر تک پہنچا۔ 2 مرتبہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ سمارا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ گاڑی لاتے ہی اس نے پارکنگ میں کھڑی کی اور بنا اس کی جانب دیکھے سیدھا اوپر چلا گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی نائب گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ حازم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لاک لگا دیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس کی موجودگی نہیں چاہتا۔ وہ 5 منٹ دروازے سے سر اٹکائے کھڑی رہی، پھر مایوسی سے اس بند دروازے کو دیکھ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کرتی نیچے شمائلہ بیگم کے روم میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر ایک گہری سانس لیا تھا اس نے، جیسے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہ رہی ہو۔ پھر دھیمے قدم لیتی کھڑکی کے پاس آئی۔ ماما، آپ نے کہا تھا حازم مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ پیار کیا؟ وہ تو سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے خیالوں میں شمائلہ بیگم سے باتیں کرتے ہوئے بولی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں نا ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں۔ دوسری طرف حازم سر لبوں میں دبائے گہرے گہرے کشٹ لے رہا تھا۔ اس کی طرف میں سارا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں سمارا کے لیے پسندیدگی دیکھ کر اس میں ایک لاوا سا ابل رہا تھا۔ کہاں برداشت تھا اس سے کہ کسی کی بھی نظر اس کی چیز پر پڑے، چاہے وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ یہ چیز اس کی غیرت کو للکار رہی تھی کہ اس کی بیوی پر کسی غیر مرد کی نظر ہے۔ اس کی غیرت تب کہاں تھی جب وہ اپنی بیوی کو بنا دوپٹے بنا پردے کے غیر مردوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مرد اپنی گاڑیوں کو گرد و غبار سے
کے ڈر سے ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی عورتیں دنیا کی غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے پردہ نہیں کرواتے۔ اس واقعے کو گزرے پورے 2 دن بیت چکے تھے، ان دونوں کا ابھی تک ایک دوسرے سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ حازم جو پہلے تھوڑی بہت کر لیتا تھا، اس کے بعد سے وہ بھی ترک کر چکا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر سے نکل جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا تھا۔ سمارا روز رات کو کھانا لگا دیتی تھی، لیکن صبح اٹھ کر ٹیبل پر ویسے ہی پاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ٹینشن کے بعد اس کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ حازم کو منا لے گی، پر کیسے، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہیپی برتھ ڈے حازم۔ حازم آفس کا کام کر رہا تھا کہ رباب آفس کا کانچ کا دروازہ دھکیلتی اپنی مغرور چال چلتی حازم کے پاس آئی۔ اس سے گلے ملتے اس کی سالگرہ وش کی۔ واو، واٹ آ پلیزر سرپرائز مس رباب۔ وہ خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے بولا، آپ کیسے پتہ آج میری برتھ ڈے ہے؟ وہ اتنا ٹینس تھا کہ آج اپنی سالگرہ بھی بھول بیٹھا تھا۔ بزنس پارٹنر کے ساتھ ہم اب اچھے فرینڈ بھی ہیں، سو یہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے جھٹکتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز نے حازم کے دل کی دنیا کو ہلایا تھا۔ سو حازم، میں آپ کے لیے یہ گفٹ لائی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہ پہن کر اپنے کچھ قیمتی لمحات میرے نام کریں۔ آج کی ٹریٹ آپ کو میری طرف سے۔ وائی ناٹ اینڈ تھینک یو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا، میں کیا کروں ماہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اتنا زیادہ ناراض ہو چکے ہیں، کیسے مناؤں انہیں؟ وہ پریشانی سے فون پر موجود اپنی بہن سے گویا ہوئی۔ اچھا سمی، میری بات سنو، تم بھائی کو اپنی پریگنینسی کے بارے میں بتایا ہے کیا؟ نہیں، کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں بھائی کو بتانا چاہیے۔ اگر بھائی کو پتہ چلے کہ وہ باپ بننے والے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوں گے اور سارے گلے شکوے بھول جائیں گے۔ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی مگر ٹائم ہی نہیں ملا۔ میری بات مانو تو تم بھائی کو اسپیشل طریقے سے مناؤ۔ کیا مطلب؟ اف لڑکی، میں تو کنواری ہوں ابھی، اور تم شادی شدہ ہو کر مجھ سے مطلب پوچھ رہی ہو۔ ماہی اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم کیا اول فول بک بول رہی ہو، چھچوری کہیں کی؟ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا میری ماں، جیسی تمہاری مرضی۔ اب مجھے بشکو آج چھوٹے کی برتھ ڈے ہے، اس کی تیاری کرنی ہے اور وہ تمہیں سب سے زیادہ مس کر رہا ہے۔ پہلی ایسی سالگرہ ہے جس میں میں موجود نہیں ہوگی، وہ مایوسی سے بولی۔ او تیری، کیا ہوا؟ ماہی نے کہا، آج تو حازم کی بھی برتھ ڈے ہے، ان کی برتھ ڈے بھی چھوٹو کے ساتھ آتی ہے۔ یار دیکھو میں کتنی بھلکڑ ہو گئی ہوں۔ واو، اٹس آ بیسٹ آئیڈیا۔ تم ایک کام کرو، پیارا سا تیار ہو اور آج ان کی سالگرہ والے دن ان کو باپ بننے کی خوشخبری بھی دے دو۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ منّے کو پیار کرنا میری طرف سے، اللہ حافظ۔ حازم نے جب گفٹ کھولا تو اس میں بلیک رنگ کی شلوار قمیض، برانڈڈ واچ، پرفیوم تھے۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں موجود اسپیشل روم میں تیار ہوا اور اپنی تیاری پر آخری نظر ڈال مسکراتے ہوئے باہر کی جانب گیا۔ ریسٹورنٹ میں گاڑی موڑنے سے پہلے اس نے کچھ گفٹ لینے کا ارادہ کیا، لیکن کچھ یاد آنے پر گاڑی گھر کی جانب موڑ لی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں پلٹنا بھول گئیں، کیونکہ سامنے ہی سمارا شیشے کے سامنے کھڑی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ لانگ ریڈ رنگ کی فراک، اس پر ڈارک میک اپ کیے، اپنے ہونٹوں کو سرخ لپسٹک سے رنگے تمام رہنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ سمارا کو اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تو اس نے شیشے میں سے دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کا سانس اٹک گیا، کیونکہ حازم مدہوش تھا، اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بیوٹیفل، مائی ایشین بیوٹی، وہ خمار آلودہ آواز میں بولا۔ اس کی بات پر سمارا کی پلکیں لرزی تھیں۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر مدہوش ہو جاتا۔ یہاں تو پھر اس کا شوہر تھا۔ سمارا نے اپنا رخ حازم کی جانب کیا۔
اس نے سمارا کے ہونٹوں میں شہادت کی انگلی رکھ کر خاموش کروایا. اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا. اسے دیکھ کر وہ ایک شہر میں جکڑا جا رہا تھا. پورے کمرے میں افسوس چھایا تھا. صرف 2 لوگوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں. حازم مدہوش تھا. اس کے چاند سے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس کے دل میں ایک خواہش سی جاگی تھی. وہ جیسے ہی اپنی خواہش پر لبیک کہتا اس کے چہرے پر جھکا تھا. سمارا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. جسے سنتی وہ فوراً سے ہوش میں آیا تھا اور جھٹکے سے اس سے دور ہوا. ہیپی برتھ ڈے حازم. وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بول رہی تھی کہ یکدم زوردار جھٹکا لگنے کے بعد سے کو پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب گری تھی. یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں نفس کا کمزور نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ چیختے ہوئے بولا. اسے یاد آیا اس کو رباب کے پاس ڈنر پر جانا تھا. وہ تو گفٹ لینے یہاں آیا تھا کیونکہ اس نے ایک بہترین ڈائمنڈ سیٹ رکھا ہوا جو کہ صرف اپنی من چاہی بیوی کو دینا تھا. بیوی من چاہی نہ ملی تو کیا ہوا؟ اس نے سوچا کہ وہ یہ سیٹ رباب کو دے گا جبکہ اس کی اصل حقدار سمارا تھی. وہ غصے سے سمارا کی جانب بڑھا جو کہ صدمے میں کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی. کتنی دفعہ کہا ہے اپنا یہ منحوس چہرہ لے کر میری سامنے مت آیا کرو، لیکن بات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں بیٹھے تو تب نہ. وہ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑے غصے اور طیش کے عالم میں بول رہا تھا جبکہ سامنے موجود سمارا سب جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی. یہ سب کر کے تم مجھے اپنے اس حسن کا گرویدہ نہیں کر سکتی. جانتا ہوں میں تم جیسوں کو جو مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے. پر افسوس میں تمہارے اس جال میں پھنسنے والا نہیں ہوں. ختم کرو یہ سب تماشے. ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں مٹھیوں میں بھیجے. دوسرے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کو غصے سے رگڑتے ہوئے بولا جو کہ اسے بہکانے کا کام کر گئے تھے. اس غصے خود پر غصہ آ رہا تھا. پتہ نہیں کیا دیکھ کر موم نے تمہیں میرے سر ڈال دیا ہے. عجیب ہی عذاب ہو. وہ نقصوں سے کہتا پیچھے کی جانب دھکا دیے نکلتا چلا گیا جبکہ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی. اس بحران کو اس کے آنسو تک دکھائی نہیں دے رہے تھے یا پھر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہا تھا. کیوں آپ کو میری محبت نہیں دکھتی؟ کتنی محبت سے اس نے یہ سب تیاری اس کو سرپرائز دینے کے لیے کی تھی، لیکن وہ سنگ دل اس کے ارمانوں کا قتل کیے جا چکا تھا. جو لمحات اس کو دینے چاہیے تھے وہ کسی اور کے نام کر رہا تھا. غصے سے اس نے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو اتار کر پھینکا تھا. کانوں میں پہنے گئے مہنگے جھمکے غصے سے دیوار پر مارے تھے. کتنی بد نصیب ہوں میں. میرے محرم کی محبت ہی میری سزا ہے. کیوں وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی. رو کا اس کا برا حال تھا. روتے روتے ایک دم وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی اور بیڈ پر ہی اوندھے منہ گر گئی. حازم جب رات گئے ایک حسین شام رباب کے ساتھ گزار کر گھر پہنچا تو ایک جھٹکا سا لگا تھا اس کو کیونکہ کمرے میں سمارا بے ترتیب بلیوں میں اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی. دوپٹہ اس کا زمین پر گرا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا جبکہ چوڑیاں کچھ زمین پر گری کچھ بیڈ پر. جاہل لڑکی نے غصے سے کہتا کپڑے لیے چینج کرنے چلا گیا. جب وہ چینج کر کے واپس آیا تو اس نے سمارا کو دیکھا جو ابھی بھی اسی حالت میں لیٹی تھی. وہ اس کے پاس آیا. سمارا اس کو آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی. حازم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی جہاں لپسٹک پھیلی تھی. چہرے پر آنسو کے میٹھے میٹھے نشانات تھے. اس کو ایک نم سے فکر لاحق ہوئی. اس نے سمارا کی نبض چیک کی جو کہ بہت دھیمی چل رہی تھی. اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا اور جلدی گھر پہنچنے کا کہا. اگلے 20 منٹ میں ڈاکٹر ان کے گھر میں موجود تھی جو کہ سمارا کا چیک اپ کر رہی تھی. کیا ہوا ڈاکٹر؟ از ایوری تھنگ از اوکے؟ نو مسٹر حازم، آپ کی وائف نے کسی قسم کا ٹینشن لیا جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے. اگر وہ اسی طرح رہی تو بیبی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. وہ جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھیں. ویسے بھی آپ کی وائف بہت ویک ہے، ڈاکٹر بولتی جا رہی تھی جبکہ حازم کا دماغ لفظ بیبی پر اٹکا تھا. کیا سمارا پریگننٹ تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ دل میں سوچتے ہوئے بولا. اوکے میں چلتی ہوں. اپنی وائف کا خیال رکھیے گا. میڈیسن اور ڈائٹ چارٹ ہے اس پر فالو کیجیے گا. شکریہ. ڈاکٹر کہتی اپنی فیس لیے جا چکی تھی جبکہ حازم تھکے قدموں سے چلتا اندر آیا جہاں وہ ہر چیز سے بے خبر سکون کی نیند لے رہی تھی. آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو. سمارا کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائے بولا. وہ کتنا اس ننھی جان کا دل دکھا چکا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سمارا کا ہاتھ کو بھگو رہے تھے. وہ سمارا کی ماں بننے کی خبر سن کر بہت خوش ہوا تھا.
خاندان میں وہ پہلا بچہ تھا جو ان کے خاندان میں حازم کے بعد آنے والا تھا۔ اس کے دل میں سمارا کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی انا کے واسطے اس چیز کا اعتراف کرنا دوبھرم ہو رہا تھا۔ اس کا دل دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ زندگی میں سفر میں چلتے چلتے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے مرشد، بے پناہ چاہنے والے بے وجہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب صبح سمارا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے پہلو میں خالی جگہ پر گئی، جسے دیکھ کر ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ کل اپنی آخری امید کی موت پر وہ واقعی مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ حازم کے آگے دوبارہ کبھی نہیں جھکے گی۔ تم اٹھ گئی، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ وہ جو سوچوں کے بھنور میں کھوئی تھی حازم کی آواز سے ہوش میں آئی، جہاں وہ باتھ روم میں سے تولیہ لیے باہر رگڑتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ پہلے تو سمارا اس کو معمول کے خلاف گھر پر دیکھ کر شاکڈ تھی، اور اس سے زیادہ اس کا دھیما لہجہ سن کر۔ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی۔ اوہ، تو تمہیں سچ میں نہیں پتا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے تولیے کو صوفے پر پھینکتے اس کے پاس بیڈ پر آ کے بیٹھا، جبکہ اس کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھ وہ تھوڑا پیچھے کو کھسکی تھی۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی نیوز کیوں چھپائی؟ وہ مسموئی غصہ چہرے پر سجائے ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا۔ کون سی نیوز؟ وہ لکھڑاتی لہجے میں بولی۔ یہی کہ ہم پیرنٹس بننے والے ہیں، وہ خوشی سے چور لہجے میں بولا تھا، جبکہ اب جھٹکا لگنے کی باری سمارا کی تھی۔ انہیں کیسے پتا؟ اور یہ تو اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ وہ حیرت کے عالم میں سوچتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ مجھے کیسے پتا؟ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ نے میری بات سنی ہی نہیں، بلکہ مجھے بد کردار کا الزام۔ وہ بات ادھوری چھوڑ چکی تھی۔ کل کا مناظر یاد کی اس کی آنکھوں میں ظلم آنسو پھر سے تہنے لگے تھے۔ شرمندگی کے آثار حازم کے چہرے پر بھی چھائے تھے۔ آئی ایم سوری سمی، مجھے معاف کر دو، اب کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا، سمیٹ لوں گا تمہارے سب غم خود میں۔ وہ سمارا کو شدت سے خود میں بھیجے سانس سے ندامت سے بول رہا تھا۔ سمارا ترسی حازم کی محبت کو ایک بار پھر وہ اس بے وفا پر اعتبار کرنے جا رہی تھی، لیکن شاید وہ یہ بھول چکی تھی انسان بے شک بدل جائے، لیکن اس کی خصلت نہیں بدلتی۔ آج ہم پورا دن ساتھ گزاریں گے تمہاری پسندیدہ جگہ پر، جس میں صرف تم، میں اور ہمارا بچہ ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کیے مسکراتے ہوئے بولا۔ کوئی وعدہ نہیں، پھر بھی انتظار تھا تیرا، دور ہونے پر بھی اعتبار تھا تیرا۔ نہ جانے کیوں بے رخی کی تم نے ہم سے، کوئی طلب کیا کوئی ہم سے زیادہ بھی طلبگار تھا تیرا۔ وہ دونوں اس وقت ساحل سمندر پر موجود تھے، وہاں کی گیلی ریت پر چلتے خود کی روح کو سکون پہنچا رہے تھے۔ حازم کا ایک ہاتھ پاکٹ میں جبکہ دوسرا اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ سمندر کی اٹھتی موجوں نے ایک الگ موسیقی برپا کی ہوئی تھی، اس پر ستم شام کا ڈھلتا سورج۔ یہ جگہ سمارا کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی۔ خوش ہو؟ ٹھنڈی ریت پر چلتے ہوئے حازم نے سوال کیا۔ بہت، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار وہ اس کے ساتھ باہر گھومنے آئی تھی۔ اس کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ حازم کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ مطلب کبھی ناراض تو نہیں ہوں گے، چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس کے سوال پر وہ چلتے چلتے رکا، اس کو پوری طرح اپنی جانب گھمایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا۔ میرا وعدہ ہے، اب کوشش کروں گا کہ کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں، اور اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر اس کے وجود کی جانب اشارہ کرتے بولا، جس پر اس نے شرما کر اپنا سر حازم کے سینے پر اٹکا دیا۔ وہ دور کھڑی قسمت نے کہکا لگایا تھا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ کچھ وعدے پورے ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ جو اب اپنی زندگی میں خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ خوشیاں، چہرے کی یہ مسکان مدت کے لیے ہے۔ ڈیم اٹ! اس نے زور سے فون دیوار پر مارا تھا، جس میں کچھ دیر پہلے اس کے گارڈ نے ان دونوں کی تصویریں بھیجی تھیں۔ ہاؤ کڈ یو ڈوز؟ وہ پرفیوم کی شیشے زمین بوس کرتی ہوئی بولی۔ تم میرے ہو، صرف میرے، یو آر مائن۔ اپنے بالوں کو کھینچتی ہوئی زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ 2 دن بعد حازم آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصے سے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کیا کیا ہے میں نے؟
وہ حیرانی سے استغفار کرتے ہوئے بولا، محبت کے وعدے قسمیں میرے ساتھ کھائی ہیں آپ نے، اور اپنی بیوی سے نفرت کا دعویٰ کرنے کے بعد واپس آپ اس کے پاس لوٹ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، رباب ڈارلنگ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، شی از ایکسپیکٹنگ، وہ ماں بننے والی ہے میری اولاد کی، جو میں کسی صورت اسے کھو نہیں سکتا۔ وہ پیار سے اس کا گال تھلاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب آپ مجھ سے اب شادی نہیں کریں گے؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی، میں حازم پلیز ڈونٹ سے نو، آئی کانٹ لیو دس آؤٹ یو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولی، میں نہ کیوں بولوں گا؟ وہ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے بولا، ڈو یو لو می؟ وہ اس کے کالر کو تھام میں اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولی، یس آف کورس آئی ڈو، آپ میرا عشق میرا جنون ہے حازم، تمہیں خبر ہی نہیں ہم کہاں سے گزرے ہیں، تیری تلاش میں ہم دو جہان سے گزرے ہیں، زمانہ یاد کرے گا اب ہمیں بھی، بس ہو کچھ ایسی مثال زمانے سے کر گزرے ہیں، تم بھی جان ہی لوگے جہاں جنون عشق کیا ہے، ہم یہاں تک تو پہنچو جہاں سے ہم گزرے ہیں۔ اس کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرے خمار آلود آواز میں شاعری کی صورت اپنا حال دل بیان کر رہی تھی، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ رباب کی بات سن کر حازم کے اوپر سات آسمان آ گرے تھے۔ وہ لکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوا تھا۔ حازم بالکونی میں کھڑا سگار کے کشت لیتا رباب کی دوپہر میں کی گئی بات پر غور کر رہا تھا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، ایک طرف اس کی محبت تھی، دوسری طرف اس کی چاہت، کسی ایک کا انتخاب کرنا دو بھرم ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سمارا بالکونی میں اس کے ساتھ کھڑی حازم کے ٹینس چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا اور سمارا کے چہرے کی جانب نظریں دوڑائیں، جہاں کافی عرصے بعد اس کے چہرے پر رونق آئی تھی، صرف اس کی تھوڑی سی دی گئی توجہ پر۔ اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا تو یہ مسکراہٹیں شاید ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی۔ وہ کیسے اس کی خوشیوں کو دوبارہ چھین سکتا تھا؟ سمارا کی پریگنینسی کو پورے 6 ماہ بیت چکے تھے۔ ان سارے ماہ میں حازم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھ کر خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ حازم کو سمارا کے ساتھ خوش دیکھ کر رباب جل بھن رہی تھی اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جس سے وہ حازم کو ہر طرح سے اپنا بنا سکے، اور آج شاید قسمت اس پر مہربان ہونے والی تھی۔ ہے حازم، لگتا ہے بہت زیادہ تھک گئے ہیں، اسی لیے میں آپ کے لیے کافی بنا کر لائی ہوں۔ حازم اور رباب دونوں اس وقت آفس کے اسپیشل روم میں موجود فائنل سائن کر رہے تھے۔ اوہ تھینک یو سو مچ، حازم نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کپ تھاما، جس سے اس نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ وصول کیا۔ تم نے خود بنائی ہے؟ حازم نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اپنے فرشتوں سے بنوائی ہے، وہ اپنے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولی کہ بے ساختہ طور پر حازم کا کہکہا گونجا۔ انجینئرز نے بنائی ہے، تبھی بہت مزے کی ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ اینجلز نہیں، صرف اینجل نے بنائی ہے، اور وہ بھی صرف آپ کی اینجل۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی کہ حازم ہش کر اٹھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں کافی نہیں وائن پی رہا ہوں؟ وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولا، جبکہ حازم کی بات سن اس کا رنگ ایک پل کے لیے اڑا تھا۔ تم نے اپنی محبت کا نشہ ڈالا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا، اور اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا، جس سے وہ پوری طرح اس کے حارس میں آ چکی تھی۔ ہمارے بعد نہ آئے گا اسے چاہت میں ایسا سکون، وہ زمانے سے کہتا پھرے گا مجھے چاہو اس پاگل کی طرح۔ رات کی اس گہری خاموشی میں جہاں ہر ذی روح نیند کی آغوش میں تھی، وہیں وہ شخص اس پہ تنہائی میں اپنے خدا کے آگے سجدے میں جھکا اپنے لیے سکون کا طلبگار تھا۔ جب سے اس نے اس اداس پری وش کو دیکھا تھا تو اس کے تمام غم خود میں سمیٹنے کی خواہش جاگی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے ارمانوں پر ٹھنڈا پانی پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کی ہے، اور کسی شادی شدہ کی خواہش کرنا حقیقت گناہ ہے۔ وہ اس کی زندگی کی خوشیوں کی دعا کر رہا تھا۔ دنیا میں جہاں برے انسان ہیں، وہیں کچھ اچھے فرشتے صرف انسان بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی محبت کو رسوا نہیں ہونے دیتے اور اپنی محبت کو پانے کے لیے غلط حربے نہیں آزماتے، بلکہ سب فیصلے صرف اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر مجبوریاں ہی فتح ہوتی ہیں، محبتیں تو ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔ خود
تو ہوئے رسوا لیکن تیرے بھید نہ کھولیں گے، نیند تو کیا آئے گی فراز، موت آئی تو سو لیں گے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سمارا پریشانی کے عالم میں حازم کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ان گزرے 6 ماہ میں وہ روزانہ جلدی گھر آ جایا کرتا تھا۔ اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ بوجھل ہو رہی تھی، اس کو حازم کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے نمبر پر کال بھی کی تھی، مگر بیل جانے کے بعد فون سوئچ جا رہا تھا۔ وہ دعا کرتے کرتے آخر تھک ہار کر مایوسی سے اس کے لیے دل میں دعائیں کرتی لیٹ گئی۔ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کے دل کے مقام پر انگلی پھیرتی سوال کرتے ہوئے بولی۔ بے انتہا، یک لفظی جواب اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے دیا گیا تھا۔ سمارا سے بھی زیادہ۔ سمارا صرف میری محبت ہے، جبکہ تم میری چاہت، محبت اور طلب ہو، کہتا وہ مدہوش سا اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اپنی تشکنی مٹانے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دینا سمارا، حازم کو کھو دینے کے ڈر سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ خیالوں میں اس سے مخاطب ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر چکی تھی۔ چنانچہ رباب حازم کو کافی میں ایسی دوائی ملا کر دی تھی جس سے انسان اپنے تمام ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اپنی ضد و جنون کی خاطر بعض لڑکیاں بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر جاتی ہیں، بے شک دنیا میں وہ کامیابی حاصل کر لیں، لیکن آخر ان کی ناکامی ہی ہوتی ہے۔ اور محبت کے نام پر جو کام وہ کرنے جا رہے تھے وہ زنا تھا، اور اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ ابھی بھی تو اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے نا؟ سلمان اور اس کا دوست دونوں اس وقت سلمان کے مینشن میں موجود تھے، جہاں اس کے دوست نے سلمان کی حالت دیکھ کر کہا۔ اس کا چہرہ کافی زیادہ مرجھایا ہوا تھا۔ یار بڈی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بھول کیوں نہیں جاتا اسے؟ وہ بھولتی ہی نہیں، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا۔ تو جانتا ہے جب پہلی بار دیکھا اسے تو کتنا درد تھا ان آنکھوں میں، جانے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے روح کا رشتہ ہو۔ وہ خیالوں میں گویا ہوا، کاش آنسو جمع کیے ہوتے، آج اپنا بھی سمندر ہوتا۔ تو جانتا ہے نا وہ شادی شدہ ہے، پھر بھی یار میں اسے بھولنا چاہتا ہوں، پر یہ کمبخت دل، جانے دل کہتا ہے ایک نہ ایک دن وہ میری دسترس میں ہوگی۔ جو تو سوچ رہا ہے گناہ ہے، جانتا ہوں، تبھی تو یہاں سے امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں تاکہ اس کی یادوں سے پیچھا چھڑا سکوں۔ وہ زخمی سا مسکرا کر سر پیچھے صوفے پر گرا گیا۔ صبح اس کی آواز کسی کے سسکنے کی آواز پر کھلی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ آواز کی سمت دیکھا تو نیند بھگ سے اڑی تھی، کیونکہ رباب اپنی لٹی ہوئی حالت کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ او یہ سب؟ وہ حیرت کی زیادتی سے اس کے وجود سے نظر چراتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا حازم، میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے، وہ ہچکیوں کی صورت میں اٹک کر بولی، آپ نے میری عزت دار کرنے میں پل نہیں لگائے۔ وہ آنسو بہائے اس کے سامنے مظلوم ہونے کا ناٹک کرتی رہی۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، اور مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا۔ میں بے وقوف ہوں جس نے آپ جیسے شخص پر بھروسہ کیا۔ کہتی ہی وہ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی، جس سے حازم نے آگے بڑھ کر ناکام بنایا۔ پاگل ہو، ایسے ہولی میں باہر جاؤ گی؟ وہ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو اس وقت اسی کی شرٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کیا کروں میں؟ میری عزت داغدار ہو چکی ہے، جو کہ اب تمام عمر رہے گی۔ وہ دروازے کے آگے بیٹھتی چلی گئی۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں، اور اس کو ٹھیک بھی میں ہی کروں گا۔ حازم کی بات سن کر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ بس سمارا اداسی کمرے میں بیٹھی حازم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل سے اس کا خون بھی بند جا رہا تھا۔ ایک دم اس کو شدید پیاس کا احساس ہوا۔ وہ پانی پینے کی نیت سے نیچے جا رہی تھی کہ یکدم اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی زمین تک آئی۔ پورے گھر میں اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ حازم، جس نے ابھی گھر میں قدم ہی رکھا تھا، سامنے کا مناظر دیکھ اس کے ہوش حواس صحیح معنوں میں اڑے تھے۔ وہ حواس باختہ سا اس کی جانب آیا، جو اپنا پیٹ پکڑے چلا رہی تھی۔ ہاں حازم، ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں اس کا نام لیتی اس کے آنسو نکلنے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کو باہوں میں اٹھائے اسپتال کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں زیر علاج تھی اور حازم پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر اس سے سائن لینے آئے تھے کہ وہ کس کی زندگی چاہتا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ماں کے نام پر نشان لگایا تھا۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو مت دینا۔ وہ آسمان کی جانب سر اٹھائے رحم کی اپیل کرتے بولا۔ ڈاکٹر، میری وائف اور بیبی کیسے ہیں؟ مسٹر، دیکھیں، ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کے بیبی کو نہیں بچا سکے۔
اینڈ یور وائف ایز بیٹر. ڈاکٹر کہہ کر جا چکے تھے. ڈاکٹر کے جانے کی تھوڑی دیر بعد حازم روم میں آیا جہاں وہ اپنی قسمت سے انجان بے ہوش تھی. وہ مردہ قدموں سے چلتا اس تک آیا. مجھے معاف کر دینا, میں مجبور تھا. ایسے کرتے ایک موتی اسمارا کے چہرے پر گرا تھا. یہ لو تمہاری امانت. حازم نے کہتے ہی ایک ٹوکری رباب کے ہاتھ میں دی جو سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی, جسے دیکھ کر وہ واقعی خوش ہو چکی تھی. وہ ٹوکری تھاماتے وقت اس کے ہاتھ ایک پل کو لہجے تھے. دل کانپا تھا لیکن اس کی خوشی کے لیے وہ یہ کام کر گزرا. بہت بہت شکریہ. وہ اسے دیکھ خوشی کے مارے چکتے ہوئے بولی, رباب میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. امید کرتا ہوں تم بھی اپنا وعدہ نبھاؤ گی. ضرور حازم, کیوں نہیں. مجھے اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رہے گا. ہیوی ڈوز ہونے کے بعد سمارا کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا. اس نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تھا, جسے حازم نے لہجتی آواز میں کہا, وہ مر چکا ہے, ہم دفنا چکے ہیں. نہیں نہیں, جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. ایسا نہیں ہو سکتا. میری اولاد مر نہیں سکتی. کھینچ کر کنولا اپنے ہاتھ سے نکالا تھا جس سے ننھی سی بوند کی لکیریں اس کے ہاتھ پر نمایاں ہوئی تھی. حازم بتائیں کہاں ہے میرا بچہ. میری ممتا کہہ رہی ہے میرا بچہ زندہ ہے. نہیں قبول کر پا رہی میں. دہشت, مر چکی ہے ہماری بیٹی. حازم کی بات سن کر اس نے پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا. بیٹی, اچھا ہوا وہ مر گئی, ورنہ کوئی اسے بھی آپ کی طرح کا شوہر مل جاتا, وہ بھی میری طرح کی زندگی گزارتی. وہ آنکھوں میں آنسو لیے چہرے پر مسکان سجائے کہکے لگاتے بولی. وہ اس وقت نیم پاگل سی لگ رہی تھی. زخم اس کے ہرے تھے. اپنے دل کا تمام غبار آج اس کے سامنے نکال رہی تھی. حازم کا اس کی حالت دیکھ کر دل لہجا تھا. کافی بار کوشش کے باوجود اس کو سچ نہیں بتا سکا. اے بارش برس برس اور برس, آج تو اس کی یادوں کو بہا لے جا. شہر کی اس گہری خاموشی ہر طرف اندھیرے کا راج تھا. گرج چمک کے ساتھ بارش اپنے عروج پر تھی. ایسے میں وہ شخص بارش میں کھڑا کسی کی یادوں کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے آنسو بارش میں ہی گم ہو رہے تھے. کیا تھی وہ جس کا اثیر وہ پہلی ملاقات میں ہی ہو چکا تھا. شاید قسمت اس کی پاکیزہ محبت دیکھ اس کی محبت کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر چکی تھی. 1 مہینے بعد میں شادی کر رہا ہوں. ماحول کی گہری خاموشی میں اس کی آواز گونجی. مبارک ہو. وہ مسکرا کر بولی جبکہ چہرے پر اداسی سی مسکراہٹ نمایاں تھی. تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ حیرت سے گویا ہوا. نہیں. سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے ایک یک لفظی جواب دیتے ہوئے بولی, جبکہ یہ صرف وہ جانتی تھی کہ یہ اس نے کس دل سے کہا ہے. آنسو ضبط کرنے کے باعث چہرہ لال سرخ جبکہ آواز بھاری ہو رہی تھی. تمہیں برا نہیں لگ رہا؟ وہ مدھم آواز میں بولا گویا اس کا ضبط آزمانا چاہ رہا ہو. نہیں. سمارا کا جواب سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. کچھ وقفوں کے بعد اس کی غم میں ڈوبی آواز آئی, آپ کی شادی والے دن آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہوگا جو یقیناً آپ سمیت آپ کی ہونے والی بیوی کو بہت پسند آئے گا. سمارا, تم نہیں جانتی یہ میری خواہش کے ساتھ ساتھ مجبوری بھی ہے. اگر یہ میں نے نہ کیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا. وہ پیچھے کی بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا. ٹانگیں اس کی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی. آج دوپہر میں حازم کے پاس رباب کی کال آئی تھی جس میں اس سے اپنے امید سے ہونے کی خبر سنائی تھی اور اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس سے شادی کر لے, ورنہ جب حقیقت دنیا کے سامنے آئے گی تو دنیا والے نے کچھ بھی ہو جائے اس کے بچے کو ناجائز ہی کہنا ہے. اس کی بات سنتے ہی اس کو اپنے ضمیر پر بوجھ پڑتا محسوس ہو رہا تھا. میری محبت کی دستار ختم ہو چکی. جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. رباب اور حازم کا نکاح موقع کی مناسبت کے مطابق سادگی سے رکھا گیا تھا. سمارا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. کتنا دو برہم ہوتا ہے شوہر کو کسی اور کو سونپنا, اور شوہر بھی وہ جو آپ کی بچپن کی محبت ہو. وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ رہی تھی. کیسی قسمت پائی تھی اس اداسی نے. پہلی اولاد کھوئی, پھر شوہر. آنسو تو طرز اس کا چہرہ بھگو رہے تھے. جیسے ہی اس کو حازم کی آواز مائک پر سنائی دی, قبول ہے. کاش آنسو جمع کیے ہوتے, آج اپنا بھی سمندر ہوتا. قبول ہے. اب تو رونے سے بھی دل دکھتا ہے. شاید اب ہوش ٹھکانے آئے ہیں. قبول ہے. یہ وہ آخری لفظ تھے جو اس نے ستم کر کے سنے تھے. وہ پیچھے مڑا, ایک نظر دیوار کی اور سے اس کی جانب دیکھتی آہاں سے نکلتی چلی گئی. وہ چھوڑ آئی تھی اس گھر کو جس میں اس کا شوہر اپنا آپ کسی دوسری عورت کو سونپ چکا تھا.
وہ رات کے وقت سنسان سڑک پر چل رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کہاں جانا ہے. اپنے ہی خیالوں میں وہ جا رہی تھی کہ سامنے تیزی سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ سکی جس سے ٹکرانے کے بعد سے وہ اٹھتی ہوئی دور جا گری. میں کوشش کروں گا کہ اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہ دوں. ہوش کھونے سے پہلے یہ آخری لفظ تھے جو اس کو سنائی دیے تھے. سلمان جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اپنی گاڑی سے کسی کو ٹکراتے دیکھ وہ جلدی سے باہر نکلا اور فوراً اس کی طرف بڑھا جو کہ خون سے لت پت وجود کے ساتھ اس کے سامنے تھی. اسے دیکھ کر سمار کو اپنا کلیجہ حلق کو آتا محسوس ہوا. اس نے اس پری سے ملنے کی خواہش کی تھی مگر ایسی ملاقات اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی. وہ جلدی سے اس کو ہسپتال روانہ ہوا. اس کو اٹھانے کے بعد سلمان کے کپڑوں پر بھی خون لگ چکا تھا. سمارا کو جلدی سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا. اندر وہ زندگی اور موت کی جنگ کھیل رہی تھی. باہر سلمان روتے ہوئے خدا سے اس کی زندگی مانگ رہا تھا. ڈاکٹر پیشنٹ. وہ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ ان کی جانب بڑھا جس پر ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا. وہ خوف زدہ سا اپنے قدم ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھا رہا تھا. دیکھیں مسٹر سلمان، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کی وائف کو بچا نہیں سکے. شی از نو مور. ڈاکٹر کی بات سن وہ زلزلوں کی زد میں آیا تھا. اس کا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا. ہائے وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چارپائی، جنازہ، زندہ لاش. ایسی کچھ چپ سی لگی ہے جیسے ہم تجھ سے حال سنانے آئے ہیں. عشق تنہا ہے سر منزل غم، کون یہ بوجھ اٹھانے آئے ہیں. سمارا کی لاش کو گھر لے آیا گیا تھا. اس کے چہرے کو پہچانا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس کا چہرہ پورا خراب ہو چکا تھا. رباب بھی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی. اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے. قاتل ہو تم دونوں میری بیٹی کے. قاتل. اس کی ماں روتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ لپٹ کر حازم اور رباب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جبکہ ان کے ساتھ موجود 10 سالہ بچہ نفرت اور جنون آنکھوں میں وحشت لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا. کوئی بھی ان کو دیکھ لیتا تو اس کو 10 سال کا بچہ نہ کہتا. کیا رنگ لانے والا تھا وہ بچہ، کیا بنتا حازم کی بربادی کا باعث. رات کی تاریخی ہرس چھائی ہوئی تھی. فضا میں چلتی تیز ہوا سے درختوں کے ہلتے جھنڈ جن سے خاموشی میں ایک سسراہٹ پیدا ہوتی. دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے ماحول کو اور ہیبت ناک بنایا ہوا تھا. ایسے میں وہ شخص رات کے اس پیر اپنی مطلوبہ قبر کے پاس بیٹھا، ہر چیز ہر خوف کو بلائے تال رکھے قبرستان میں بیٹھا اپنی کیے تمام تر ظلم ناانصافی کو یاد کرتا اشکبار تھا. پر اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ کیونکہ وقت بیت چکا تھا. معاف کرنے والی جا چکی تھی. بے وفائی کا غم، محبت نہ ملنے کا غم اور بھی بہت سے غم اپنے ساتھ قبر میں لے جا چکی تھی. جبکہ مقابلے کے لیے پیچھے تحفے میں ایک احساس چھوڑ چکی تھی جو آخر تک اس کے ساتھ رہنا تھا. پچھتاوا. اسمارا. پورے شہر خاموشیوں میں اس کی آواز گونجی تھی. سر آپ کی فلائٹ کینسل کر دوں؟ وہ لال انگارہ آنکھوں سے بولا تھا جو کہ رونے کے باعث ہو چکی تھی. اور میرا کام ہو گیا کیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا تھا. یس سر. دونوں کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی.